بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، الحمدللہ آج کے تلاوت میں سورہ مریم کی آیت 16 سے آخر تک کی آیات ہم نے سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس سے پہلے جو سورہ مریم کی 15 آیات ہیں گزشتہ پروگرام میں اس کی مختصراً تفسیر اور چند باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آج کی تلاوت میں جو آغاز ہوا ہے وہ خاص طور پہ حضرت مریم علیہ السلام کے ذکر سے ہے، یعنی کہ قرآن نے فرمایا کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجیے، اور اسی مناسبت سے پھر اس سورت کو سورہ مریم کہا جاتا ہے، اور یہی وہ سورہ مبارکہ ہے اور یہی وہ آیات بینات ہیں کہ حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحمہ نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے جب یہ کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا کیا نظریہ ہے، حضرت بی بی مریم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بھرے دربار میں اسلام کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا اور جس صورت کا انتخاب کیا، ناظرین یہی وہ صورت ہے، یہی وہ آیات بینات ہیں، اور کیا تاثیر اور کیا کشش تھی اور ہے ان آیات میں کہ جب ان لوگوں نے اس کو سماعت کیا، ان افراد نے کہ جن کے دلوں میں حق کی طرف آمادہ ہونے کی رمق موجود تھی، تو قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب وہ آیتیں سنتے ہیں تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور یہ وہ واقعہ ہے تاریخی کہ جو تفصیل کے ساتھ تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ آج کی تلاوت میں ناظرین حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے متعلق ان آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے ہی ان کی والدہ نے ایک منت مانی تھی کہ اگر مجھے اللہ رب العزت نے ولد عطا فرمایا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن اللہ نے اپنی حکمت کے تحت حضرت مریم علیہ السلام انہیں عطا فرمائی، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کو بھی انہوں نے وقف کرنے کا ارادہ کیا اور لا کر کے انہوں نے بیت المقدس کے متولیوں کے حوالے کر دیا، اور وہاں پر ایک مشرقی سمت میں ایک حجرہ تھا، وہاں پر حضرت بی بی مریم علیہ السلام مصروف ہو گئیں عبادت کرنے میں، اور وہیں پر پھر ان کی حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں پرورش ہونے لگی۔ یہ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا کہ یکایک پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت بی بی مریم کے اس حجرے میں ان کے سامنے حضرت جبریل امین ایک خوبرو نوجوان کی صورت میں ایک بشری پیکر کے اندر وہ ظاہر ہوئے، اور ظاہر ہے کہ حضرت بی بی مریم کے لیے ایک حیرت انگیز معاملہ تھا کہ ایک پیکر بشری میں ایک نوجوان کا اس اچانک بند جگہ میں بند کمرے میں آ جانا، اور پھر وہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ کہ حضرت جبریل اللہ کے حکم سے اس لیے وہاں پہ آئے کہ وہ اپنی پھونک کے ذریعے سے حضرت بی بی مریم کی طرف توجہ فرمائے، اور وہاں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے شکم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود مسعود پھر پرورش پائے، اور اس کے نتیجے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پھر آگے چل کر ولادت ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب وہاں پہ ظاہر ہوئے اور بی بی مریم علیہ السلام نے جب ان پر تعجب کا اظہار کیا، تو اس وقت جو جبریل امین نے جواب دیا ہے وہ بھی خاص طور پر غور طلب ہے۔ آیت نمبر 19 میں سورہ مریم میں اللہ نے اس کو بیان کیا کہ جبریل امین نے کہا کہ انما انا رسول ربک، اے مریم میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بھیجا ہوا ہوں، لأہب لکی غلاما زکیہ، تاکہ اے مریم میں آپ کو ایک ستھرا فرزند عطا کروں۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر ایک بات ناظرین غور طلب ہے کہ فرزند عطا کرنا تو اللہ ہی کا ظاہر ہے کہ کام ہے اور اللہ ہی کی قدرت سے ہے، لیکن یہاں جبریل امین اس کام کو کہ جو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا سے ہے اور اسی کی جانب سے ہوتا ہے، اس کو جبریل امین اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اس سے علماء نے یہ استدلال کیا کہ بعض ایسی چیزوں کو کہ یقیناً ان کی نسبت حقیقی اللہ ہی کی طرف ہے، لیکن ان کو اگر کسی مجازی طور پر کسی کی طرف اگر نسبت کر دی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے فلاں نے فلاں چیز کسی کو عطا کر دی، تو اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے، یا خدا نخواستہ کوئی کفر یا شرک کی بات نہیں ہے کہ بیٹا عطا کرنا اللہ کا کام ہے، لیکن جبریل اس کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں لأہب لکی، تاکہ میں عطا کروں اے مریم آپ کو غلاما زکیہ، ایک پاکیزہ فرزند۔ تو یہ جبریل نے اپنی طرف منسوب کیا، کیوں کہ وہ اللہ ہی کی عطا سے تھا، اور بات چونکہ واضح تھی اس لیے اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ لیکن اس سے جو استدلال ہم کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے نیک بندوں کے حوالے سے کہ انہوں نے اگر کوئی چیز عطا کی، یا جیسے شاعر نے کہا آقا علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا،
کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، تو جو کرم کی نسبت حضور علیہ السلام کی طرف کی گئی، عطا کرنے کی نسبت کبھی سرکار دو عالم کی طرف کی جاتی ہے، تو ان نسبتوں میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں، کیونکہ دل میں عقیدہ یہی ہے کہ سرکار دو عالم جو کچھ عطا فرما رہے ہیں اللہ ہی کے اذن سے، اللہ ہی کی اجازت سے اور اللہ کی عطا سے عطا فرما رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اسی صورت مبارکہ میں پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، کیونکہ پھر جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کے جو کمالات تھے اللہ نے ان کو بیان فرمایا، اور ان کمالات میں سے کئی کمالات میں سے 6 کمالات خاص طور پر آج کی تلاوت میں مذکور ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ ابھی وہ بالکل ابتدائی عمر میں تھے، گہوارے میں تھے، اور حضرت مریم کو حکم تھا کہ وہ زبان سے کچھ نہ بولیں بلکہ وہ اشارہ کر دے اس مولود مسعود کی طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، کہ انہی سے پوچھ لو۔ قوم بھی حیران تھی کہ ہم بی بی مریم سے پوچھتے کہ بیٹا کیسے آیا، کیونکہ بی بی مریم کنواری تھی، حضرت فرماتے وہ کنواری پاک مریم، تو وہ کنواری تھی، تو قوم حیران تھی کہ ایک طرف تو یہ تعجب خیز بات کہ بی بی مریم کا اس طریقے سے ایک والدہ بننا، اور پھر دوسری تعجب خیز بات یہ کہ جب ہم کچھ پوچھ رہے ہیں تو یہ خاموش ہیں اور کہہ رہی ہے کہ بیٹے سے پوچھ لو۔ تو چنانچہ جب لوگوں نے ان کی طرف توجہ کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اس گہوارے کے اندر کلام کیا ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہاں سے گویا کہ رد کر دیا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، تو نہیں، وہ تو گہوارے سے کہہ رہے ہیں انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اللہ کی بندگی ہی میں نبیوں کا اور ہر ایک کا کمال ہے، ہر بندے کا کمال اسی میں ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہو۔ باقی اور مزید کوئی ایسا وصف بیان کرنا کہ جو الوہیت تک خدا نخواستہ لے جائے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ان کا کمال نہیں ہے، بلکہ ان کے ان اوصاف کے ساتھ ظلم ہے۔ اس لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ بیان کر دیا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، وجعلنی نبیّا، مجھے نبی بنایا۔ پھر چوتھے نمبر پر کہتے ہیں وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور میں جہاں بھی ہوں اللہ نے مجھے ہر جگہ مبارک بنا دیا، یعنی برکت والا بنا دیا ہے۔ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور مجھے نماز و زکوٰۃ کا حکم فرمایا۔ علماء نے فرمایا کہ نماز سے یا تو یہ معروف نماز مراد ہے یا یہ دعا کے معنی میں، کیونکہ صلاۃ کا لفظ عربی میں دعا کے معنی میں بھی آتا ہے، والزکاۃ، اور زکوٰۃ سے یا تو معروف زکوٰۃ صدقات وغیرہ مراد ہے، یا پھر زکوٰۃ سے تزکیہ نفس مراد ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے آپ کو ستھرا رہنے کا حکم فرمایا ہے، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، یعنی یہ میری عبادتیں کچھ عرصے کے لیے نہیں ہیں، جیسے کہ لوگوں کا ایک رواج ہوتا ہے کہ وہ موسمی عبادات انجام دیتے ہیں، موسمی نیک بن جاتے ہیں، موسمی تقوی اختیار کر لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے اس جملے میں کتنا بہترین درس ہے کہ میں جو نماز ادا کر رہا ہوں، میں جو دعائیں کر رہا ہوں، اور میں جو زکوٰۃ تزکیہ نفس کر رہا ہوں، یہ کوئی موسم کے تحت نہیں ہے، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں، یعنی فور ایور، اور پوری زندگی کے لیے ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ وبرم بوالدتی، اور مجھے اللہ نے میری اپنی والدہ کے ساتھ فرما بردار بنایا، ان کی فرما برداری کرنے والا بنایا۔ یہ اوصاف ہیں ناظرین، جب ہم پڑھیں تو اس سے جہاں حضرت عیسیٰ کی عظمت ہم پر واضح ہوتی ہے، وہاں پر ہمیں یہ اوصاف بھی سامنے آ رہے ہیں کہ جن کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے اور اس کو اپنانا چاہیے۔ اور ان سب کے ذکر کے بعد پھر اللہ رب العزت نے آگے اختتامی آیات میں پھر 2 گروہوں کا ذکر کیا۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں ہر زمانے میں کہ جو ایمان لے آتے ہیں، تمام نصیحتوں کو سن کر مان لیتے ہیں، اور ایک وہ گروہ نظر آتا ہے ناظرین کہ جو ایمان نہیں لاتے اور وہ بالآخر عذاب کا یا تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن نے پھر دیکھیے کہ قیامت کے دن کس طرح فرق ہوگا ماننے والوں نہ ماننے والوں میں، کیا خوبصورت انداز ہے قرآن کا۔ فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، ہم متقین کو وفد کے طور پہ رحمان کی بارگاہ میں لے کر آئیں گے۔ وفد وہ ہوتا ہے جس کی تعظیم کی جاتی ہے، عزت والا جو گروہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں ایک وفد نے آ کر ملاقات کی، تو متقین کو ایک وفد کی صورت میں لایا جائے گا، اور جبکہ جو ایمان نہیں لائے، انکار کرتے رہے، فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، مجرمین کو تو کھینچ کے لائیں گے اِلَى جہنم۔ تو یہ ناظرین، یہ ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ فرق بیان کر دیا، ہمیں اپنی اطاعتوں میں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کس قدر اطاعت ہے، کس قدر فرما برداری ہے۔ اور بالکل جب ہم اختتامی 3 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں سے آیت نمبر 96 میں اللہ نے صالحین کا مقام بیان فرمایا، اپنے نیک بندوں کا فرمایا مقام بیان کرتے ہوئے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا،
جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، فرمایا کہ ان کی محبت ہم لوگوں کے دلوں میں پیدا کریں گے۔ یعنی اللہ کا ذمہ ہے، اللہ نے خود ذمہ لے لیا کہ بس یہ نیک عمل کرنے والے ہیں تو ہم ان کی محبت ہم پیدا کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو واقعی جو صالحین ہوتے ہیں انہیں اپنی محبتیں لوگوں میں پیدا کرنے کے لیے کوئی تحریک نہیں چلانی پڑتی، انہیں کوئی مہم نہیں، کوئی بینر نہیں لگانا پڑتا کہ جس پہ لوگ ہمارے فیور میں، لوگ ہمارے محبین بن جائیں۔ اللہ رب العزت خود ان کے چرچے بلند فرما دے، ان کا ذکر بلند فرما دیتا ہے۔ دوسری طرف جو منکرین ہوتے ہیں اور جو گویا کہ صالحین سے دور رہتے ہیں اور نافرمانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، تو پھر ان کو ایسا نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ اور کئی مثالیں اس کی موجود ہیں، کئی قومیں ہلاک کر دی گئیں اللہ سے، اس کی توحید سے، رسولوں کی رسالت سے جنہوں نے روگردانی کی، وہ ایسے نیست و نابود ہو گئے کہ آخری آیت میں، بالکل سورہ مریم کی آخری آیت جس پر آج کی تلاوت مکمل ہوئی، اللہ نے کیا بات فرمائی؟ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا۔ اے محبوب یا اے مخاطب، کیا تمہیں ان نیست و نابود شدہ لوگوں میں سے کسی کا بھی کوئی تذکرہ کہیں نظر آتا ہے؟ یعنی اچھے نیک نامی کے ساتھ، یا کہیں کوئی آہٹ ان کی سنائی دے رہی ہے؟ نہیں، جبکہ صالحین برس ہا برس ہو گئے، جگہ جگہ ان کا تذکرہ نظر آئے گا، ان کی اچھی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ تو بہرحال کوشش کرنی چاہیے ہم بھی اچھی صحبتیں اختیار کریں، اچھے اوصاف اختیار کریں، اور اللہ نے انہی اچھوں کا ذکر سورہ مریم میں بطور خاص فرمایا ہے۔ بار بار مطالعہ کیجئے، بار بار ان اوصاف کو پڑھیے، اور پھر اپنا جائزہ ہم لیں، اپنے بچوں کی تربیت کا جائزہ لیتے رہیے۔ امید ہے کہ ضرور ہمیں نصیحت اور ہدایت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔